سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ کہیے، آیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یہود کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں۔ لن تمسنا النار، آگ نے ہمیں مس بھی نہیں کرنا، ٹچ بھی نہیں کرنا۔ اچھا اگر ہوا عذاب، بہت کوئی گناہ گار ہوا تو ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن عذاب ہوگا بس۔ اگر کوئی بہت پاپی ہوا تو چند گنتی کے دن اس کو عذاب ہوگا، اور اس سے زیادہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا وہ گنتی کے چند دن کون سے تھے؟ اس کے بارے میں ان کے ہاں مختلف نظریات تھے۔ زیادہ جس کی طرف جو مشہور قول ہے ان کا وہ یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم میں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا وہ 40 دن تھے، تو اگر عذاب ہو بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن عذاب ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ان کے ہاں بہت بڑی غلط فہمی تھی، اور اس غلط فہمی یا بد عقیدگی کی بنیاد پر وہ برائیاں کرتے ہوئے بڑے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جواب دیا، آپ کہیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو 40 دن سے زیادہ نہیں ہوگا یا چند دن ہوگا، تو کیا اس بات کا تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ اگر تو تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تم سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے، کسی نبی علیہ السلام نے کوئی وعدہ تم سے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وعدے کا بڑا پکا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ آگے اصول بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں اسلام سے قبل یہ مزاج تھا کہ جو گورا ہے نا وہ کیسا بھی ہے وہ کالوں سے بہتر ہے۔ یہ قبل از اسلام کے تصورات تھے کہ گورے کو بہتر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی پاپی ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو۔ گورے کو بہتر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اور کالے کو کم تر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، اخلاق کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو۔ تو یہ تصورات اسلام سے پہلے کے ہیں۔ برہمن کا بچہ وہ بہتر ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، اور اچھوت کی اولاد چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے اس کو کم تر ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہ اسلام سے پہلے کے تصورات تھے۔ اسلام نے ان سب تصورات کو ختم کر دیا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ، اس میں حضور نے واضح طور پر کہہ دیا، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ عربوں میں ایک اور بھی تصور تھا، وہ کہتے تھے ہم چونکہ عربی بولنے والے لوگ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ عربی نہیں جانتے، تو وہ تو گونگے ہیں، وہ ان کو کم تر سمجھتے تھے، عجمیوں کو کم تر سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی وہی ہے
تقوی والا، بزرگی، اللہ کے نزدیک بزرگی والا، مقام والا وہی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اب اگلی 2 آیات میں اس تصور کا قلع کما کیا جا رہا ہے جو یہودیوں کے ہاں تھا۔ ارشاد ہوا، کیوں نہیں جس نے برا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو پوری طرح گھیر لیا، وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں، گناہ گار ایمان والا، جو ایمان والا ہے، گناہ کرتا ہے تو توبہ کی توفیق اگر مل جائے تو گناہوں کی سزا نہیں ہوگی، رہے ایمان والا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، گناہوں پر دوام رکھتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، تو جتنی چاہے اللہ اس کو سزا دے گا، وہ دنوں پر محیط ہو، سالوں پر محیط ہو، صدیوں پر محیط ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن بالآخر اس کو جنت میں بھیج دے گا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا ایمان والے کا، لیکن گناہ کی سزا ملے گی۔ اس آیت میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ نے اس کو گھیر لیا، اس کا احاطہ کر لیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر بیان ہوگا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کہ اس کو اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا۔ گھیر لیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے، حرام کام کو حرام ہی سمجھ رہا ہے، اور دل سے اس کو برا بھی جان رہا ہے، تو اس کو گناہ ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان گناہ کر رہا ہے اور اس حرام کام کو جائز سمجھ رہا ہے، حرام کام کو درست سمجھ رہا ہے، اب یہ حرام کو حلال سمجھنا تو اس کو کافر کر دے گا۔ یا ایک انسان گناہ پر اتنا جری ہو جاتا ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کر کے اب اس کو ملال نہیں ہوتا، اس کو رنج نہیں ہوتا۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، ایمان والے سے گناہ ہو جائے، خلاصہ ہے حدیث کا، ایمان والے سے گناہ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں اس کی تلافی کروں، معافی مانگوں اللہ سے، اس گناہ سے پیچھا چھڑاؤں۔ لیکن منافق اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایسی ہوتا ہے جیسے کان پر مکھی بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا۔ تو جب اس طرح کا تصور بننے لگ جائے اور انسان گناہ کا عادی بنتا چلا جائے اور اس کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کا گناہ اس کے دل کا احاطہ کر لیتا ہے، اس کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ وہ دل جس میں ایمان کی تصدیق ہوتی ہے، پھر وہ ایمان کی تصدیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے تو وہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم اس سے رجوع کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت بڑا حرام کام کر رہے ہیں، جب ان کو کہا جائے تو آگے سے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے۔ ان کو کہا جائے کہ بھئی عذاب ہوگا، دیکھا ہے عذاب، دیکھا ہے حساب، دیکھ لیں گے جب حساب ہوگا، معاذ اللہ، تو یہ تو کلمات کفر ہو گئے۔ تو کبھی کبھی گناہ انسان کا احاطہ کر لیتا ہے اور اس کو اس کیفیت پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کو نہ شرم نبی رہتی ہے، نہ خوف خدا رہتا ہے، پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسی حالت انسان کو پھر کافر بنا دیتی ہے، پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ دوزخ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہاں پر 2 آیات میں اصول یہ بیان ہوا۔ پہلی بات یہ، کیوں نہیں جس نے برا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو پوری طرح گھیر لیا، وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے دوسری بات بیان ہو رہی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنتی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صرف ایمان نہیں لانا، اعمال صالحہ بھی کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اب جنتی یہ لوگ ہیں، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، یہ جنت میں جائیں گے۔ کوئی کتنی بھی بہترین سے بہترین جگہ ہو، بہترین مقام ہو، آپ کو کہا جائے آپ نے یہاں پر 5 دن کے لیے مہمان ہیں، 1 ہفتے کے لیے مہمان ہیں، تو آپ کے دل میں کھٹکا ہوگا، یار ہفتہ تو بڑی جلدی ختم ہو جائے گا،
اللہ کرے سب مکہ معظمہ جائیں، ہم مدینہ طیبہ جائیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا بس اتنے دن رہ گئے حاضری کے، یہ جلوے جو ہم دیکھ رہے ہیں بس اتنے دن کے ہم مہمان رہ گئے، تو کھٹکا رہتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے بھی، اے ایمان والو عمل صالح کرو، جنت میں جاؤ گے، اور چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، پھر وہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا، ہم فیہا خالدون۔ اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے، یہاں پر ہمارا پہلا پارہ نصف ہو گیا ہے، یہ آیت نمبر 82 پر۔ اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منحرف ہو گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ آیت نمبر 83 جو ہے یہ بنی اسرائیل کے متعلق بیان ہو رہی ہے، اور اس میں کیا چیزیں بیان ہوئی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ حکم ہوئے، 7 یا 8 حکم یہاں پر بیان ہوئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لوگوں کو اچھی بات کہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ وہ بہترین اور خوبصورت کام ہیں جس کا حکم صرف ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، بلکہ پہلے انبیاء بھی لوگوں کو یہی حکم دیتے رہے، پہلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ تو یہ بنیادی احکامات ہیں جن پر عمل بہرحال ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہاں پر بیان ہوئی کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا تذکرہ ہے، سب سے پہلے والدین کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین کے ساتھ نیکی، بھلائی کا حکم، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ ایسا حکم ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ تمہارے والدین نیک ہوں تو نیکی کرنا، نیک ہوں تو نیکی کرنا، یہ قید نہیں ہے۔ جو والدین ہیں نا بس نیکی کرو، نمازی ہوں تو بھی کرو، بے نماز ہوں تو بھی کرو۔ یہاں تک بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں نا، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، ان کی بھلائی کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، تو سرکار انہیں بھی نیکی کا حکم دیتے تھے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، اس لیے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ والدین کافر بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ بس اتنا حکم ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم دے تو یہاں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، یہاں ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، اس کے علاوہ ان کی فرما برداری بھی کی جائے گی اور ان کی خدمت بھی کی جائے گی، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، مجھے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کہتے میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جہاد پر جانا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث نسائی شریف میں ہے جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرمائی۔ آج باپ سے تو تھوڑا سا ڈر کی وجہ سے، روب کی وجہ سے وہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن ماں کے ساتھ بدتمیزی عام ہے۔ ماں کے ساتھ اونچا بولنا، جھڑکنا، گالیاں نکالنا۔ لا تنہرہما، نہ جھڑکو انہیں، خصوصاً جب بوڑھے ہو جائیں ان کے بارے میں حکم، لا تنہرہما، نہ جھڑکنا انہیں، اونچے لہجے میں بات نہ کرنا۔ قولا کریما، قل لہما قولا کریما، قول کریم، میٹھا بول، پیار والا بول بولو بوڑھے والدین کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی بڑا حکم فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یتیم پرورش پر تو بہت سارے واقعات ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کوئی یتیم ہے اس کو عزت سے کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ یتیم کو عزت دینے والا، کھانا کھلانے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں ایسے ہی یتیم پرور میرے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یتیمی کا درد محسوس کیا تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے شان عطا فرمائی، آپ در یتیم تھے۔ جب یتیموں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالا جاتا تھا اور بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور یتیم اپنے چچا کی دہلیز پر جا چاہتا تھا اور جا کر کہتا تھا میری ماں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو دھکے دے کر کہتا تھا تیرا سایہ اگر میرے دروازے پر پڑ گیا تو میں مر جاؤں گا، میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، نکل جا یہاں سے۔ ایسے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی پرورش کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ اور حضرت انس اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بیواؤں کے لیے، مسکینوں، یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمام راتوں کو قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اچھا، جب رات کو قیام ہوتا ہے تو ظاہر ہے طویل قیام میں انسان کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، سستی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا یتیم اور بیوہ اس کی نگہداشت کے لیے کوشش کرنے والا اللہ اس کو وہ اجر دیتا ہے جو بغیر کسی اکتاہٹ اور بغیر کسی تھکاوٹ کے راتوں کو جاگے اور بغیر کسی اکتاہٹ اور بغیر کسی تھکاوٹ کے روزے رکھے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ تو یہ احکام وہ ہیں جو بنی اسرائیل کو فرمائے گئے، اور یہی احکام امت محمدیہ کے لیے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے آگے ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ تو بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، اپنے ایمان والے بھائیوں کو قتل بھی نہ کرو اور ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔
کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا کفر کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں مشرکین کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ندیر یا نذیر، تین بڑے قبیلے تھے۔ اب جو بنو قینقاع تھے یہ حلیف تھے خزرج کے، ان کے خزرج کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، اور باقی جو دو قبیلے تھے ان کے اوس کے ساتھ دفاعی معاہدے تھے۔ اب جب یہ مشرکین آپس میں لڑتے تو ان اہل کتاب کو بھی آپس میں لڑنا پڑتا، کیونکہ دفاعی معاہدہ ہے نا، جس کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے، چاہے اپنے ہی ایمان والے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ لڑنا پڑے۔ تو اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ لڑتے بھی، ان کو قید بھی کرتے، ان کو قتل بھی کرتے، اور جب وہ قیدی ہو جاتے اب فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے۔ اب جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا ان کو کہتے بھئی اس کا جو بھی فدیہ لینا ہے جنگی قیدیوں کا، وہ فدیہ آپ ہم سے لے لیں اور ان کو آپ چھوڑ دیں۔ انہیں کہا جاتا بھئی یہ تم نے جو فدیہ دے کر چھڑایا ہے یہ تو تمہارے دشمن تھے۔ وہ کہنے لگے اگرچہ ہمارے دشمن تھے لیکن کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے ایمان والے بھائیوں کو کوئی قید کر لے تو تمہیں فدیہ دے کر انہیں چھڑانا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کتاب میں واقعی یہ لکھا ہوا تھا، ان کی کتاب میں تھا کہ قیدیوں کو آزاد کرواؤ، اور ہماری کتاب میں بھی ہے، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ قیدیوں کو آزاد کرواؤ، بلکہ قیدی کو آزاد کروانے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے، کسی کو غلامی سے نکالنے کے لیے تو زکوٰۃ کا مصرف بھی قرآن کریم نے بیان کی، زکوٰۃ میں سے بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کتاب پر عمل کر رہے ہیں، کتاب میں ہمیں حکم ہے اور اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ تمہاری کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ان کو قتل نہ کرو، تو تم نے قتل کیوں کیے تھے؟ اپنے ہی ایمان والے بھائیوں کو تم نے قتل کیوں کیا تھا؟ تم نے گھروں سے کیوں نکالا تھا؟ تو وہ کہتے اصل میں ہمارا دفاعی معاہدہ تھا، اس معاہدے کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے وہ اگنور کر دیتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب انہیں کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصہ کا انکار کرتے ہو اور بعض حصہ پر عمل کرتے ہو، بعض حصہ کو مانتے ہو۔ جو ایسا کرے اس کی سزا پھر آگے بیان ہو رہی ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا کفر کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں بھی رسوائی اور قیامت کے دن بھی شدید عذاب۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا، لیکن یہ حکم صرف ان کے لیے تو نہیں ہے۔ کیا آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا؟ بدقسمتی سے اسلامی دنیا میں دو بلاک نہیں بن گئے، ایک بلاک کچھ ممالک اس میں آ گئے، کچھ ممالک دوسرے بلاک میں آ گئے، اور پھر دونوں بلاکس جو ہیں ان کے حلیف مشرکین نہیں ہیں، کفار نہیں ہیں، رشیا یا یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہیں، اور وہاں سے ان کا اسلحہ مسلمانوں کے خلاف یوز نہیں ہو رہا۔ تو ہو بہو جو قرآن نے یہود کے لیے بیان کیا تھا، اور پھر قرآن نے کہا تھا تمہیں رسوائی ملی، اسی وجہ سے رسوائی ملے گی۔ یہ بنی اسرائیل کا آپ دور دیکھیں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اتنی عزت تھی، یہ سپر پاور تھے اور واحد سپر پاور تھے اپنے دور کے۔ ذلیل و رسوا ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب کے بعض حصے پر عمل کیا اور بعض حصے کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی طرز عمل ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو حکم آسان لگتا ہے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، بخوشی عمل کر لیتے ہیں، اور جو حکم ہمیں سخت لگتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت اور پھر ہمارا رکوع ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلہ میں خریدا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟
کتاب کے بعض حصے پر عمل کرنے والے کو نہیں کہا جا رہا، کتاب کے بعض حصے کو چھوڑنے والے کو کہا جا رہا ہے، بعض حصے کو چھوڑنے والے کو۔ دیکھو کتاب کے بعض حصے کو چھوڑا وہ غلط کام تھا، لیکن تھوڑے سے حصے پر عمل کر کے سمجھا ہم نے بس کر لیا، ہم نے جو حق تھا ہم نے ادا کر دیا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلہ میں خرید لیا، سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ایسے راستے سے بچائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے ہمارے دلوں کو کشادہ کرے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔